ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، رسول پاک کی حرمت پہ تن من دھن فدا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا۔ سلام، آداب دوستان، جی اے ایف نیوز نیٹ ورک میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں محمد شعیب رضا۔ آئیے چلتے ہیں آج کی بڑی خبر کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد سیف اللہ خان ازدقی، اشرفی، فخری، نظامی، رزاقی، کریمی، چشتی قادری، چیئرمین نیشنل پریزیڈنٹ غوث اعظم فاؤنڈیشن، جے پور، راجستھان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا دونوں جہان میں اقبال بلند فرمائے، عزت و بزرگی، سرخ روئی اور سر بلندیاں عطا فرمائے۔ ابھی ایک دن پہلے میں نے ایک ویڈیو جی اے ایف نیوز نیٹ ورک چینل پر اپلوڈ کروایا تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ صلح کلی دیوبندی فرقہ باطلہ کے سامنے جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور ان کے خیموں میں بھی آگ لگ جاتی ہے، یعنی پورے خیمے میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے حوالے کے ساتھ ثابت کیا تھا کہ تمہارے مولویوں نے اپنے مولویوں کے لیے کتنی مرتبہ اعلیٰ حضرت کا استعمال کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت صرف تمہارے مولویوں نے نہیں بلکہ ہر دور میں بادشاہوں کے لیے، نوابوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن یہ رب کی مہربانی ہے کہ بریلی کے امام محمد رضا خان کو جب لقب ملا اعلیٰ حضرت کا، تو پوری دنیا میں اب اعلیٰ حضرت سے اگر کوئی پہچانا جاتا ہے تو بریلی کا تاجدار، شہنشاہ اہل سنت، حضور جناب امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا جاتا ہے۔ آج میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد کچھ لوگوں کا مشورہ ہوا کہ حضرت آپ نے ایک کتاب کا ذکر کیا تھا جس کا نام تھا مرثیہ رشید احمد گنگوہی، مرثیہ رشید احمد گنگوہی۔ تو اس کتاب میں کچھ آپ بتا رہے تھے کہ کچھ عجیب و غریب طریقے سے ان کے مولوی شیخ الہند مولوی محمود حسن ندوی نے اپنے پیر کی تعریف کیا تھا، تو آپ جو ہے تھوڑا سا ہمیں بتا دیجئے، سب کو پتہ چلے۔ تو میں نے کہا یہ سب باتیں عوام میں لانے لائق نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بھی ایک خدمت ہے، جیسے ہم لوگ خدمت کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک خدمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور سچائی کیا ہے اس کے بارے میں جانیں۔ تو میں کچھ 8-9 چیزیں پیش کروں گا۔ مرثیہ رشید احمد گنگوہی جو کتاب ہے، جس کے لیکھک، رائٹر، مصنف ہے مولانا محمود حسن دیوبندی ندوی۔ تو چلتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے، جیسا کہ مجھے کہا گیا ہے بولنے کے لیے، تو میں بول دے رہا ہوں کہ جس چینل کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی اے ایف نیوز نیٹ ورک چینل۔ اسی کا ویب پورٹل بھی ہے، اور اسی کے مادھیم سے غوث اعظم فاؤنڈیشن کے جو نیکیوں کے کام ہوتے ہیں، جو ناموس اسلام پہ پہرا دینے کے کام ہوتے ہیں، جو ناموس رسالت، ناموس مساجد، ناموس مدارس، ناموس خانقاہ، ناموس اولیاء، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت، ناموس ازواج مطہرات وغیرہ وغیرہ، ان سب کی جو خدمات ہوتی ہے، تو اس کی ساری خبریں اپلوڈ ہوتی ہے جی اے ایف نیوز نیٹ ورک چینل پہ، جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس جی اے ایف نیوز نیٹ ورک کو آپ بھی سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، اور نہ ہی آپ کو کوئی چندہ دینے کی ضرورت ہے، صرف آپ کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنے پریوار، اپنی فیملی، اپنے رشتہ دار، اپنے فرینڈ، اپنے دوست جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو جو دوستی ہوتی ہے، بیوپاری، اور جہاں بھی آپ جاتے ہیں ان سے کہیے کہ بھائی جی ایف نیوز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے سے فائدہ آپ کو ہوگا، کئی اچھی جانکاریاں آپ تک فری میں پہنچ جائیں گے صرف ایک سبسکرائب کرنے سے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبسکرائب ضرور کریں گے، اور میری
یہ ہمبل ریکویسٹ جو ہے اور بڑی دل کی گہرائیوں سے جو میں نے گزارش کیا ہے، اس گزارش کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ ضرور قبول کریں گے، اور سارے ہندوستانیوں سے اور جو لوگ بھی آل اوور ورلڈ میں جی ایف نیوز نیٹ ورک دیکھنے لگے، جیسا کہ مجھے کئی جگہوں سے فون اور ریکارڈنگ آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم فاؤنڈیشن کا کام جو ہے بہت بول رہا ہے، اور جگہ جگہ اس کا جو ہے چرچا ہو رہا ہے، اور کئی دیشوں میں بھی اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا کام ہے صرف خدمت کرنے کا، اور چرچا کرنا جو ہے یہ آپ لوگوں کا کام ہے، ہمیں تو صرف خدمت کرنے دیجیے، باقی چرچا کریں یا خرچہ کریں یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک اپنے پیر و مرشد کی ڈائری میں ایک شعر پڑھا تھا، جس میں لکھا تھا، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے۔ تو ہمارا کام ہے صرف چراغ جلانا، اب اس چراغ کی روشنی کا فائدہ کون کون اٹھاتا ہے، کون کون نہیں اٹھاتا ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں، بات آگے نکل جائے گی، چونکہ کم سے کم وقت میں اس ویڈیو کو بنانا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ڈاٹا بھی کم خرچہ ہو، آپ کی جی بی بھی کم خرچہ ہو۔ فی الحال جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اور اس کو وائرل کیجیے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے گا، اور ایک بار پھر سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ضروری بولنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سبسکرائب، جی ایف نیوز نیٹ ورک نام ہے اس کا، اور یہ غوث اعظم فاؤنڈیشن کا آفیشیلی چینل ہے، دھیان رکھیے گا، اس لیے اس کو ضرور سے ضرور آپ لوگ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ چلیے یہاں پہ کہتے ہیں ایک شعر ہے، پہلے اس کو میں بتاتا ہوں۔ شعر ہے، خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے، خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی۔ اس پر ایک سوال ہوا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا، کیا علماء دیوبند کے نزدیک خدا کے سوا کوئی اور بھی مربی خلائق ہے؟ اگر ان کے عقیدہ میں سوائے خدا کے کوئی دوسرا بھی مربی خلائق ہے تو وہ کون ہے؟ تو اسی شعر میں جواب ملتا ہے، کیا جواب ملتا ہے کہ ہاں، علماء دیوبند کے نزدیک مولوی رشید احمد گنگوہی مربی خلائق ہیں، جیسا کہ مولوی محمود حسن صدر مدرس مدرسہ دیوبند فرماتے ہیں۔ حوالہ دے رہا ہوں، کتاب کا نام بتا رہا ہوں، پیج نمبر بتا رہا ہوں، مارکیٹ میں جائیے گا خرید لیجئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آن لائن پہ آپ جو ڈاؤن لوڈ پی ڈی ایف فائل بھی مجھے امید ہے کہ مل جائے گی، چونکہ یہ سب بدنام زمانہ کتاب ہے تو یہ مل جانی چاہیے۔ مرثیہ رشید احمد مصنفہ مولوی محمود حسن، صفحہ نمبر پیج نمبر 12 یعنی 12 پر ہے۔ کیا جو میں نے یہ شعر بتایا اسی میں یہ ثابت ہوتا ہے، پھر سے میں بتا دیتا ہوں، سن لیجیے۔ خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے، خدا ان کا مربی وہ مربی تھے خلائق کے، میرے مولا میرے ہادی تھے بے شک شیخ ربانی۔ تو یہاں پہ مربی خلائق کس کو کہا گیا؟ رشید احمد گنگوہی کو۔ اس شعر میں مولوی محمود حسن نے مولوی رشید احمد کو مربی خلائق لکھا ہے، جو رب العالمین کے ہم معنی ہے۔ رب العالمین سارے عالم کا پالنے والا۔ شاید ضرورت شعری کی وجہ سے انہوں نے رب العالمین نہیں لکھا، لیکن انہوں نے مربی خلائق بنا دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں، یعنی اللہ تو مربی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن بندہ مربی خلائق، اینچے معنی دارت۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ضرورت شعری کی وجہ سے یہ رب العالمین نہیں لائے، یہ ہے پیشوائے دیوبند کی عقیدت مندی۔ کتنے کھلے لفظوں میں اپنے پیر کو ساری مخلوق کا پالنے والا کہہ رہے ہیں۔ واقعی اگر پیر پرستی سیکھنی ہے تو دیوبندیوں کے یہاں سیکھیں، علماء دیوبند سے سیکھیں، ہمارے یہاں ایسی پیر پرستی نہیں سکھائی جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا جو ہے پیج نمبر صفحہ نمبر 33 پہ ہے۔ کتاب کا نام آپ کو میں نے بتا ہی دیا، بار بار ذکر کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکھک کا نام میں نے بتا ہی دیا ہے، بار بار ذکر کرنا میرے خیال سے وقت کو ضائع کرنا ہوگا۔ دوسرا شعر کیا ہے کہتے ہیں پیج نمبر 33 پہ، لکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ زندوں کو نوٹ کیجئے گا، زندوں کو
مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ آئیے میں بتاتا ہوں، یہاں پہ ایک سوال قائم ہوتا ہے، وہ مسیحا کون ہے جس نے مردے بھی جلائے اور زندوں کو بھی مرنے سے بچا لیا؟ کیا علماء دیوبند میں کوئی ایسا مسیحا ہوا ہے؟ تو اسی شعر میں جواب ہے ہاں، وہ مسیحا اہل دیوبند کے نزدیک مولوی رشید احمد گنگوہی ہے۔ چنانچہ مولوی دیوبندی کی شان میں ارشاد فرماتے ہیں اور پکار کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیر کی مسیحائی دکھاتے ہیں۔ پیج نمبر میں نے بتا دیا، پھر سے بتاتا ہوں، پیج نمبر 33۔ کتاب کا نام مرثیہ رشید احمد اور اس کے مصنف کا نام ہے محمود حسن دیوبندی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ واقعی دیوبندیوں کے نزدیک مولوی رشید احمد کی مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت بڑھ گئی، کیونکہ جو کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہ کر سکے، اس شعر میں ضرور عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے، جب ہی تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مسیحائی دکھائی جاتی ہے۔ اگر مولوی رشید احمد کی مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی مسیحائی دکھائی جاتی ہے، اگر مولوی رشید احمد کی مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھی ہوئی نہ جانتے تو یہ نہ کہتے کہ مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ یہاں پہ دیکھیں مردوں کو زندہ کیا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، لیکن زندوں کو مرنے نہ دیا۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو زندوں کو مرنے نہ دے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہولی بک قرآن سیڈ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے، دیٹس آل۔ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ مردوں کو زندہ کیا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ نبیوں نے زندہ کیا، یہاں تک کہ ولیوں نے زندہ کیا، جن کے نام سے غوث اعظم فاؤنڈیشن ہے، حضور پیران پیر روشن زمین امام ربانی قطب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو ہے مردوں کو زندہ کیا۔ سمجھے، قم باذن اللہ، اٹھ، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے قبر پہ ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، قم باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ اکبر۔ تو یہ نبیوں کی شان تھی، ولیوں کی شان ہے، سمجھے۔ یہ کہاں مولوی صاحب آ گئے جو زندوں کو مرنے نہ دیتے ہیں؟ اگر زندوں کو مرنے نہ دیتے تو اتنے دیوبندی آئے دن مرتے ہیں، آئے دن مرتے ہیں، ان کے مرید اتنے مرتے ہیں، آئے دن مرتے ہیں، آئے دن مرتے ہیں، سمجھے نا، گڈھے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں مرنے دیتے؟ کیوں ان کو مرنے دیا جاتا ہے؟ کیوں مرنے دیا جاتا ہے؟ دیکھیے کیا کہہ رہی ہیں، مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم۔ مسلمانوں انصاف کرو، پیارے دوستوں انصاف کرو، فیصلہ کرو، انصاف کرو۔ کیا اس شعر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین نہیں ہے؟ ایک نبی کا اپمان اس شعر میں نہیں ہے؟ یقیناً اس شعر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، ایک پیارے نبی کا اپمان ہے، اور ایسا کام دیوبندی ہی کر سکتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی بات، میں نے 2 شعر آپ کو پیش کر دیا۔ اب آتے ہیں ذرا سا تیسرے شعر کی طرف۔ پیج نمبر بھی میں بتا دیتا ہوں، پیج نمبر 11 میں۔ 11 میں کیا ہے، ذرا سا دھیان سے سنیے گا کیا ہے پیج نمبر۔ قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں، قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں، عبید اسود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی۔ یہاں سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا؟ پہلے شعر آپ نے سن لیا، اب اس پہ سوال، کیا کسی انسان کے کالے کالے بندے بھی، یعنی کالے کالے بلیک بلیک بندے بھی یوسف ثانی ہیں؟ علماء دیوبند کے معتبر اقوال سے جواب دیجئے۔ تو جواب دیا جاتا ہے جی ہاں، مولوی رشید احمد صاحب کے کالے کالے بندے یوسف ثانی ہیں۔ چنانچہ ان کے خلیفہ مولوی محمود حسن دیوبندی فرماتے ہیں، پیج نمبر میں نے بتا دیا 11، کیا کہتے ہیں؟ قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں، عبید اسود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی۔ اب عبید کے معنی تو آپ سمجھیں گے نہیں، سمجھے نہیں ہوں گے، اسود کا معنی آپ نے سمجھا نہیں ہوگا۔ چلیے
کیا خوب کہا ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں. خدائے تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ کے حسین و جمیل بندہ و نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں الحمدللہ، ہے نا. مگر مولوی رشید احمد کے کالے کالے ہی بندے یوسف ثانی بنا دیے. عبید اسود یعنی کالے بندے، ہے نا، کالا بندہ. عبید کے معنی بندہ، اسود کے معنی کالا. مگر مولوی رشید احمد کے کالے کالے ہی بندے یوسف ثانی بنا دیے. گورے گورے بندوں کا کیا ٹھکانہ. واقعی مقبولیت اسی کا نام ہے. مسلمانوں غور کرو گے تو معلوم ہو جائے گا اس ایک ہی شعر میں خدا اور اس کے نبی دونوں پر مولوی صاحب نے ہاتھ صاف کر ڈالا ہے. مولوی صاحب نے ہاتھ صاف کر ڈالا. بہت ڈنڈی مارتے ہیں ان کی کتابوں کو دیکھو نا، ڈنڈی 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 مارتے ہیں. اور یہ جب ڈنڈی مارتے ہیں بریلی والے ڈنڈا مارتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. بریلی سے عقیدت رکھنے والے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والے لوگ ڈنڈا مارتے ہیں. اب بریلی کے بانس لے کے نکل پڑتے ہیں، سمجھے گی نہیں. اور ان کا پیچھا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ ان کو ڈیبیٹ میں جو ہے وہ شکست نہ دے دے اور ان کے خیمے میں جو ہے زلزلہ پیدا نہ کر دے. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا، ہمارے استاد رئیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے، زلزلہ ہے، زیر و زبر. ان کتابوں کو پڑھیں تب آپ کو ان کا پورا چٹھا آپ کو پتہ چلے گا کیا کیا انہوں نے گل کھلا رکھا ہے. آگے چلیے، آگے آتے ہیں. اس کے بعد سے شعر ہے پیج نمبر 13 بتا دیتا ہوں. پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوں کا راستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی. یہ شعر ہو گیا، آرام سے سمجھیے گا. یہاں سوال کیا گیا کیا عارف لوگ کعبہ شریف میں پہنچ کر کسی دوسری جگہ کو تلاش کیا کرتے ہیں؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ کیا علماء دیوبند نے کوئی ایسی جگہ بتائی ہے؟ جواب سنیے. ہاں، عارف لوگ کعبہ معظمہ جا کر گنگو تلاش کیا کرتے ہیں، جیسا کہ مولوی محمود حسن دیوبندی فرماتے ہیں کیا پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگو کا راستہ، جو رکھتے اپنے سینوں میں تھے ذوق و شوق عرفانی. کعبہ معظمہ جو بیت اللہ ہے، جو خانہ خدا ہے، اس میں بھی پہنچ کر، سمجھے نا، اس میں پہنچ کر بھی گنگوں کی ہی دھون لگی ہوئی ہے. گنگوں کا راستہ بتاؤ، گنگوں کا راستہ بتاؤ. اسے دیوبندی عرفان کا نشہ اور گنگوہی معرفت کا خمار نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے. کعبہ پہنچ کر بھی یہ حال ہے، گنگوں کا راستہ بتاؤ، گنگوں کا راستہ بتاؤ، ہے نا. پھرے تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوں کا راستہ. آگے چلیے. حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا وہ قبل حاجات روحانی و جسمانی. یہ ہم نے شعر آپ کو پڑھا، پیج نمبر 10 ہے. مرثیہ رشید احمد گنگوئی، لیکھک کا نام آپ کو بتا ہی دیا. کیا ہے سوال، اس پہ کیا کام کیا گیا؟ دونوں جہاں کی حاجتیں کس سے مانگیں، روحانی و جسمانی حاجتوں کا قبلہ کون ہے؟ دیوبندی مذہب پر جواب دیا جائے تو جواب دیا جا رہا ہے روحانی اور جسمانی سب حاجتوں کا قبلہ دیوبندی مولوی کے نزدیک مولوی رشید احمد گنگوہی ہے. اس شعر میں ساری حاجتیں انہی سے طلب کرنا چاہیے، ان کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. جیسا کہ محمود صاحب نے لکھا مرثیہ میں، رشید احمد گنگوہی صفحہ نمبر 10 پہ کیا لکھا؟ حوائج دین و دنیا کے کہاں لے جائیں ہم یا رب. کہہ رہے ہیں کہاں لے جائیں ہم یا رب، گیا و قبل حاجات روحانی و جسمانی. سنیے ایک فائدہ بتا دے رہا ہوں. مولوی رشید احمد گنگوہی کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے فتاوی رشیدیہ. اس کے حصہ 100 میں صفحہ نمبر 6 پر لکھتا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اگرچہ ولی ہو یا نبی، اگرچہ ولی ہو یا نبی، شرک ہے. یہ کس نے کہا؟ رشید احمد گنگوہی نے کہا. کیا کہا؟ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگرچہ وہ نبی ہو، سنیے گا، اگرچہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، یہ شرک ہے. لیکن دیوبندی مولوی محمود صاحب جو ان کے خلیفہ ہیں،
انہوں نے دونوں جہاں کی حاجتیں انہی سے مانگ رہے ہیں، دونوں جہاں کی حاجتیں انہی سے مانگ رہے ہیں۔ جس مولوی نے، جس کے پیر نے یہ فتویٰ دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، یہ شرک ہے، اور یہی صاحب ان کے خلیفہ اور ان کے مرید جو اپنے پیر سے دونوں جہاں کی حاجتیں مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حاجات بھی انہی کو کہہ رہے ہیں، صرف دونوں جہاں کی حاجتیں نہیں بلکہ ساتھ میں قبلہ حاجات بھی انہی کو کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا فتاوی رشیدیہ کے حکم سے مولوی محمود حسن صاحب مشرک ہوئے، شرک کیا، کیونکہ ان کے پیر نے کہا کہ جو کوئی غیر اللہ سے مدد مانگے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی ہو، وہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس نے اپنے پیر و مرشد کو کیا کہا، دونوں جہاں کی حاجتیں طلب کیا، ساتھ میں قبلہ حاجات بھی بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حساب سے مولوی محمود صاحب مشرک ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مولوی محمود صاحب کو موحد کہا جائے تو مولوی رشید احمد صاحب کو ضرور خدا کہنا پڑے گا، معاذ اللہ۔ بولو کیا کہتے ہو؟ سمجھو سمجھو سمجھو، بات کو سمجھو۔ خالی آپ لوگ جو ہے وہ کسی پارٹی سارٹی کا جھنڈا لے کر گھومتے رہتے ہو، کبھی اس کا جھنڈا لگا دیا، کبھی اس کا جھنڈا لگا دیا۔ ارے تمہاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، بار بار ڈنڈی مانگ رہے ہیں۔ اب ان جھنڈوں کا جو ڈنڈا ہے نکالو اور ان کو حساب کتاب ان کا سیٹ کرو بھائی۔ یہ بہت بکواسیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بکواس کرتے رہتے ہیں، سمجھے نا۔ تو چاہیے کہ ان کا کچھ نہ کچھ علاج کیا جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء کرام الحمدللہ، علماء اہل سنت و جماعت ہمیشہ اپنی قوم کو بیدار کرتے رہے ہیں۔ حالانکہ امت میں سے، قوم میں سے کئی لوگوں نے علماء اہل سنت کو بہت برا بھی کہا، لیکن الحمدللہ یہ ان کی دل شکنی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ قوم کو جگانا ہے، قوم کو بیدار کرنا ہے، اچھائیوں کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے بچانا ہے۔ تو یہ سب برے کام، بری باتیں ان لوگوں نے لکھ ڈالی ہیں، سمجھے نا۔ تو اس سے تو ہمیں بچانا ہی ہے نا، قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ مخدوم الکل کہا ہے نا۔ ہم نے تو صرف امام محمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہا تھا، انہوں نے تو مخدوم الکل کہہ دیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم تک آنے والی جو جنریشن ہے ان تک سب کا مخدوم الکل بنا دیا تھا، متاع العالم بنا لیا تھا، سب کا مقتدا بنا لیا تھا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو یہاں پہ ہے محمود صاحب جو ہے لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، مخدوم الملک متاع العالم جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی، یہ ان کے یہاں جو ہے مخدوم الکل ہے، متاع العالم ہے، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں۔ نہیں رکا پر نہیں رکا، پر نہیں رکا، پر نہیں رکا۔ دیکھیے گا، ایک بار کہتا ہے نہیں رکا، اس کے بعد کہتا ہے پر نہیں رکا، پھر کہتا ہے پر نہیں رکا، پھر کہتا ہے پر نہیں رکا۔ اس کا جو حکم تھا سیف قضائے مبرم، تھوڑا سا اوپر سے چلا گیا ہوگا، یہاں پہ سوال پہلے قائم کر لیتے ہیں۔ وہ کون حاکم ہے جس کا کوئی بھی حکم علماء دیوبند کے نزدیک ٹل نہیں سکتا اور اس کا ہر حکم قضائے مبرم ہے؟ تو سنیے، ایسے حاکم تو صرف مولوی رشید احمد صاحب ہی ہیں، ان کا کوئی حکم بھی نہیں ٹلا، اس لیے کہ ان کا ہر حکم قضائے مبرم کی تلوار ہے۔ اور سنیے، پیج نمبر 31 پہ ہے وہی مرثیہ رشید احمد۔ تو واقعی کوئی حکم نہیں ٹلا، اور ٹلتا بھی کیسے؟ مربی خلائق جو ہے ان کے پیر صاحب، انہوں نے اپنے پیر صاحب کو مربی خلائق لکھا ہے۔ کوئی مذاق تھے؟ کوئی مذاق تھے ان کے پیر صاحب ان کی نظر میں؟ اور عقیدت مند لوگوں نے کسی حکم کو ٹلنے بھی نہ دیا۔ اس سے زیادہ عقیدت مندی اور کیا ہوگی کہ جب مولوی رشید احمد صاحب نے کوے کھانے کا حکم دیا تو علماء دیوبند نے یہ سمجھ کر کہ مربی خلائق کا حکم ہے، آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا اور کوے کھانے لگے، جس کو بولتے ہیں ذاق معروف۔ دیکھیے گا ان کی کتاب میں ذاق معروف، کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بہت مطلب جو ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا ہے، ایک دم مین پوائنٹ پہ میں بتا رہا ہوں۔ باتیں تو بہت نکل رہی ہیں کہ اس پر میں یہ بھی بولوں، یہ بھی بولوں، یہ بھی بولوں، لیکن مین پوائنٹ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں۔ آگے ایک شعر ہے پیج نمبر 6 پہ، زمانہ نے دیا اسلام کو داغ اس کی فرقت کا،
زمانہ نے دیا اسلام کو داغ اس کی فرقت کا، کہ تھا داغ غلامی جس کا تمنائے مسلمانی۔ یہاں پہ ایک سوال قائم کیا جاتا ہے، وہ کون ہے جس کی غلامی کا داغ دیوبندی مذہب میں مسلمانی کا تمغہ ہے؟ سوال سمجھ گئے ہوں گے۔ جواب، وہ مولوی رشید احمد گنگوہی ہیں صاحب، انہی کی غلامی مسلمانی کا تمغہ ہے۔ چنانچہ مولوی محمود حسن صاحب نے صفحہ نمبر 6 پہ مرثیہ رشید احمد میں لکھا، زمانہ نے دیا اسلام کو داغ اس کی فرقت کا، کہ تھا داغ غلامی جس کا تمنائے مسلمانی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، ذرا سا ہم اس پہ تنبیہ کر دیتے ہیں، ذرا سا غور کیجئے گا۔ کیا کہ مولوی رشید احمد صاحب کی غلامی کا داغ جب مسلمانی کا تمغہ ہوا تو جو ان کا غلام بنا اسی کو یہ تمغہ ملا، جو ان کا غلام بنا انہی کو یہ تمغہ ملا، اور جس نے ان کی غلامی نہ کی اس تمغہ سے محروم رہا۔ لہٰذا دیوبندی یا تو تمام صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین و اولیاء کاملین کو مولوی رشید احمد صاحب کا غلام مانتے ہوں گے، یا ان تمام مقبولان خدا کو مسلمانی کے تمغے سے خالی جانتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ عجیب عجیب معاملہ ہے، کیسے غلو کرتے ہیں، اپنے پیر کی تعریف میں کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اندھ بھکتی اسی کو کہتے ہیں، اندھ بھکتی، سمجھ آئی؟ لیکن اتنی بڑی اندھ بھکتی، ابھی 2014 کے بعد سے اندھ بھکتوں کا ایک بہت بڑا مطلب جو ہے سیلاب دیکھنے کے مل رہا ہے اندھ بھکتی۔ اسی زمانے میں، اس زمانے میں مولوی رشید احمد کے زمانے میں ایک اور اندھ بھکت تھا جس کا نام تھا مولوی محمود حسن دیوبندی۔ سمجھے؟ یہ اندھ بھکتی میں کیا کیا لکھ مارا یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 16 پہ کیا ہے، وقت صدیق اور فاروق۔ دھیان سے سنیے گا، میں اپنی بات کو بہت جلد ختم کرنے والا ہوں۔ وقت صدیق اور فاروق پھر کہیے عجب کیا ہے؟ وقت صدیق اور فاروق پھر کہیے عجب کیا ہے، شہادت نے تہجد میں قدم بوسی کی گر ٹھانی۔ یہاں پہ ایک سوال قائم کر دیا جاتا ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوا ہے جو اکیلا ہی صدیق اور فاروق دونوں ہیں؟ اس میں ہم نے شعر کو دیکھیے تو جواب ہاں، مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی صدیق اور فاروق دونوں ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ مولوی صاحب نے لکھ مارا اور ان کی شان میں تحریر فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 16 دیکھ لیجئے گا کہ وہ تھے صدیق اور فاروق پھر کہیے عجب کیا ہے، یعنی اب عجب کی عجب کہنے کی ضرورت نہیں، غضب کر دیا انہوں نے۔ سمجھے؟ غضب یہ ہے کہ انہوں نے ایک مولوی کو سمجھے نا صدیق اور فاروق بنا ڈالا، سمجھیں؟ ہم نے قریب 8-9 شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا، امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کتاب کا کیا نام ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مرثیہ رشید احمد۔ اور یہاں پہ میں چلتے چلتے ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں، چونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں تو بہت حوالے کے ساتھ کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود مارکیٹ جائیں، مارکیٹ سے کتابیں خریدیں، آرام سے مل جاتی ہے دیوبندیوں کی کتابیں میں، یہی سب اٹھا پٹک کتابیں ملیں گی آپ کو، جس میں حضور کی شان گھٹائی گئی ہو، ولیوں کی شان گھٹائی ہو گئی ہو، نبیوں کی شان گھٹائی گئی ہو، اللہ کی شان گھٹائی گئی ہے، خوب ملتی ہے ان کے یہاں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، خوب مطلب جو یہ اپنے جماعت کو اسی طرح سے بڑھا رہے ہیں، سمجھے نا، اور لوگوں کو خالی دکھاتے ہیں کہ صاحب ہم تو نماز روزے کی بات کرتے ہیں، ہم تو نماز روزے کی بات کرتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، سمجھے نا۔ کہتے ہیں نا کہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، تو یہ سب سونا نہیں ہے، یہ خالی چمکتے دکھاتے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، گھر گھر دروازہ پر جاتے ہیں، لکھ لو نماز کو چلو، نماز کو چلو، نماز کو چلو۔ ابے جب تیرا ایمان ہی درست نہیں، تیرے امام کا ایمان درست نہیں تو ہماری نماز کہاں ہوگی تیرے پیچھے، سمجھیں گے؟ خیر مسلمانوں سمجھو ان باتوں کو، ہمیں اپنی نماز کو بھی بچانا ہے، اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اپنے اسلاف، اپنے اکابر، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے ولیوں نے جو ہمیں درس دیا اسی پر ہمیں چلنا ہے۔ چلتے چلتے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے حوالے دیے ہیں، کتاب کا نام بتایا ہے، لیکھک کا نام بتایا ہے اور صفحہ نمبر بتایا ہے، اور جو اشعار میں نے پیش کیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حوالہ غلط ثابت کر دے تو میں اسے 11,786 روپے نقد انعام دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
اب یہاں پہ مسلمانوں ذرا تعصب اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کر غور سے پڑھو، اور میں دیوبندیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اندھ بھکتی کا چشمہ اتار لو، اور جو میں نے بتایا اس کو آپ نظر انصاف سے دیکھو، اور حق و باطل آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ مشرک اور بدعتی کون ہے۔ ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کو ہم بزرگوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی درگاہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں قبر پوجا کہا جاتا ہے، ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، سمجھ؟ ابے مشرک کی تعریف کیا ہے تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں، کتنے پرکار کی ہے، کتنی قسمیں، یہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، اور تم اٹھتے ہوئے چل دیتے ہو، سیدھے منہ میں جو آتا بولتے ہو مشرک کہہ دیتے ہو، قبر پوجا کہہ دیتے ہو، سمجھے؟ شرم آنی چاہیے تمہیں، کافر کہہ دیتے ہو، یہ کہہ دیتے ہو، وہ کہہ دیتے ہو۔ ابے ثابت تو کر کہ ہم جا کے وہاں قبر کی پوجا کرتے ہیں، ثابت تو کر کہ ہم وہاں جا کے جو ہے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ جو ہوتا ہے اس کا اسلام نے جو سجدہ کا طریقہ بتایا ہے وہ نماز میں اسی طرح سے اگر کوئی وہاں سجدہ کرے تب جا کے وہ مشرک ہوگا، وہ شرک ہوگا، وہ جو ہے مشرک کہلائے گا، اس نے شرک کیا۔ تو یار اٹھا پٹک جہاں دیکھو وہیں مطلب، اور کوئی جوہلا اگر مان لیتے کوئی اٹھا پٹک کام کر دیتے تو جاہلوں کی تھوڑی گنتی ہوتی ہے، جوہلا کی باتوں کو تھوڑی نہیں آتا۔ علماء سختی سے منع کرتے ہیں، علماء اہل سنت و جماعت، مسلک اہل سنت و جماعت، اعلیٰ حضرت صوفی وچار دھارا کے ماننے والے لوگ صاف لفظوں میں کہتے ہیں، سمجھ، کہ ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے، ہم جو ہے مطلب جو ہے سجدہ نہیں کرتے۔ تو زبردستی کیوں تم ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو کہ سنی مسلمان جو ہے قبر کی پوجا کرتا ہے، قبر پوجوا ہے، یہ ہے وہ ہے، سمجھ؟ ابھی دیکھا نہیں، سمجھے؟ ایک نے کہا تھا کھڑی مورتی اور پڑی مورتی، سمجھے نا؟ تو گیا نا، وہ جیل گیا نا۔ تو اللہ کے بندوں سے جو دشمنی لیتا ہے وہ آج نہیں تو کل جو ہے اس کا نمبر آ ہی جاتا ہے۔ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھے؟ وہ اپنا نام بتاتا ہے، میرا نام مولانا جورجیس چوتر ویدی ہے، آپ اس کی ویڈیو دیکھیے گا، سمجھ؟ ایسے ایسے غلط لفظ کا استعمال کرتا ہے۔ خیر بار سمجھ، ہم نے اس کے خلاف 2016 میں بہت بڑا پروپیگنڈا کیا تھا، سمجھ، خوب میڈیا میں اس کا ہم نے بینڈ بجایا تھا اور خوب اخباروں میں بھی چھپا تھا، اور ہم جو ہے مکرانا کے جو ایس ڈی ایم صاحب ہیں ان کے پاس بھی گئے تھے، گیاپن دیا تھا، آخرکار راجستھان میں اس پر ہم نے بین لگوا دیا، اور آج تک اس کے بعد وہ راجستھان نہیں آیا اور انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ بہرکیف تو مشرک اور بدعتی کون ہیں؟ ہم ہیں یا وہ ہیں؟ سمجھے؟ جو صاف لفظوں میں دیکھو، علماء دیوبند اپنے پیروں سے کیسی عقیدت رکھتے ہیں، اپنے پیروں کو مربی خلائق مانتے ہیں، بانی اسلام کا ثانی جانتے ہیں، یعنی دوسرا خدا، مسیحائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھاتے ہیں، کعبہ میں پہنچ کر بھی پیر ہی کا در گنگوہ تلاش کرتے ہیں، بلا تخصیص سارے جہاں کو ان کا خادم اور مطیع جانتے ہیں، ان کی حکومت مثل خدا مانتے ہیں، اپنے پیر کی غلامی کو مسلمانوں کا تمغہ مانتے ہیں۔ مسلمانوں للہ 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 انصاف کرو اور سچ سچ بتاؤ، اور بلا رعایت کہو کہ جو لوگ اپنے پیروں سے ایسا عقیدہ رکھتے ہیں وہ حق پرست یا پیر پرست، موحد یا مشرک، اس کا جواب آپ کو ہی دینا ہے۔ میرا کام آپ تک صحیح بات حوالے کے ساتھ پہنچانا تھا، سو میں نے پہنچا دیا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اجازت دیں محمد سیف اللہ خان ازدقی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔